اسلام آباد سے خوش آمدید. میں ہوں معز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC پاکستان. یہ ہمارے ایک شو کا نیا سلسلہ ہے. آج دوسرے ہفتے میں ہم داخل ہو رہے ہیں. منڈے کا پہلا شو ہے. منڈے 8 بجے آپ کے سامنے براہ راست حاضر ہیں. ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، منڈے سے لے کے جمعرات تک ہم آپ کے سامنے اسی ٹائم پہ حاضر ہوتے رہیں گے. آج کے حوالے سے، آج کے شو کے حوالے سے ہم بہت سارے الگ الگ موضوع کور کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں انٹرم سیٹ اپ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. یہ صوبے کا جو مسئلہ چل رہا ہے اور اس کے اندر جو کامنٹری ہو رہی ہے، جو پارٹیز کے بیچ میں اختلاف ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے. لیکن شروع کرنا چاہیں گے، آج 45واں نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا. اس کو شروع ہوتے ہوئے عبدالقادر گیلانی صاحب کی پہلی انٹرنس تھی نیشنل اسمبلی میں آفیشلی ایز اے ممبر. تو ان کی اوتھ ٹیکنگ بھی ہوئی. اوتھ ٹیکنگ سے پہلے وہ جب پارلیمان کے اندر، ایوان کے اندر آ رہے تھے، تو ان کے ساتھ ایک ہجوم تھا. ان کے اپنے لوگ تھے یا پیپلز پارٹی سپورٹرز تھے، انہوں نے کافی سارے نعرے بازی کی. یہ نعرے بازی جو ہے وہ عبدالقادر گیلانی صاحب کی اوتھ ٹیکنگ کے دوران اور اس کے بعد بھی جاری رہی، جس کے بعد آرڈر بھی کال ہوا ہاؤس کے اندر. اس کے علاوہ عبدالقادر گیلانی صاحب جب اسپیچ کر رہے تھے تو اس میں بھی کافی دلچسپ لمحات آئے. ان کی اوتھ ٹیکنگ سے پہلے جو ایوان کا ایک انآفیشیل، یہ ایک آف دا ریکارڈ چیز ہوتی ہے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ حامد سعید کاظمی صاحب ایوان کے انآفیشیل دعا کرانے والے ہیں. کہ جب کوئی دعا کرانی ہوتی ہے جو کہ سیشن کے شروع میں کراتے ہیں، تو وہ اکثر و بیشتر حامد سعید کاظمی صاحب سے کرائی جاتی ہے. تو وہ جب پریزن وین میں نیشنل اسمبلی آیا کرتے تھے تو بھی وہی اٹھ کے دعا کرتے تھے، اور وہ خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے بس اب میری باری آ رہی ہے دعا کرانے کی. تو آج دعا کرائی تو پھر حامد سعید کاظمی صاحب نے ہی دعا کی. تو پریس گیلری میں جہاں پہ میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ ایک پیچھے صاحب نے کہا کہ اب تو ثبوت ہے کہ ان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، کیونکہ اب یہ خود پریزن سے باہر ہیں، ورنہ پریزن وین میں آ کے بھی دعا کرائی جاتی تھی. عبدالقادر گیلانی صاحب نے اپنی سپیچ دی، اوپننگ سپیچ جو انہوں نے شکریہ کیا اوتھ دینے کے بعد، جو اوپننگ سپیچ دی وہ کافی ویل پلانڈ تھی، کافی ویل پریپیئرڈ تھی اور کافی سخت تھی. اب وہ کس طرف اشارہ کر رہے تھے یہ میں اشارہ آگے نہیں کرنا چاہتا، میں صرف ان کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا. پہلے انہوں نے یہ کہا کہ بد اخلاقی سے وزیر اعظم صاحب کو گھر بھیجا گیا. بد اخلاقی سے. اب یہ ان کا کس طرف اشارہ ہے مجھے نہیں پتا، وہ خود کلیریفائی کریں گے یا کلیریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، پارلیمان میں انہوں نے کہا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے پھر کہا کہ اور جب گھر بھیج دیا گیا تو اپنے حوالے سے کہ میں اس پارلیمان میں کیوں ہوں، انہوں نے کہا کہ خلق خدا کی بھی لارجر بینچ بنی، خلق خدا کی بھی لارجر بینچ لگی، عدالت لگی، اور توہین عوام کا بھی فیصلہ ہوا. توہین عوام کا بھی فیصلہ ہوا. اب یہ میں اس لیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، اس لیے قادر گیلانی صاحب کی اپنی سوچ نہیں لگ رہی تھی، یہ پری پریپیئرڈ تھی. یہ کافی اچھی طریقے سے لکھی ہوئی اسپیچ تھی، اور یہ میرے خیال سے گیلانی خاندان کی طرف سے بالخصوص اور پیپلز پارٹی کی طرف سے ایز اے ہول ایک متحد، ایک یونائٹڈ، ایک انڈرسٹوڈ جواب تھا ان ارادوں کا، یا شاید عدالت کا، جس کو وہ اگر ڈائریکٹلی اس سے زیادہ کہتے تو وہ توہین کے زمرے میں آ جاتا. میرے خیال میں اگر اس کو بھی وہ اس کے ساتھ عدالت کا نام لگا دیتے تو یہ بھی توہین کے زمرے میں آ جاتا. ایفیڈرین کے نعرے لگے جب قادر گیلانی صاحب یہ ساری اسپیچ کر رہے تھے، تو اپوزیشن کی طرف سے، کیونکہ جی اے بھٹو کے نعرے اس طرح سے لگ رہے تھے، تو اپوزیشن کے اندر سے کوئی رہنما کھڑے ہو کے کہہ دیتے تھے ایفیڈرین یا پھر حج اسکینڈل. وہ صرف ون لائنرز لگاتے تھے، جس کو شاید ایئر نہیں کرے گا پی ٹی وی، تو اس کو کلیریفائی کرنا ضروری تھا. اس کے بعد جو پارلیمانی پروسیڈنگز کا جو پیپر ہوتا ہے، جو نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ سے جاری ہوتا ہے، اس کے اندر بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، بہت اہم ہوتے ہیں، اور ان کا سلسلہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ سوال جواب جو ہیں سارے ممبرز جو ہیں ایک دوسرے سے آن پیپر کر لیا کرتے ہیں. اگر آپ اپوزیشن میں ہیں یا آپ پارٹی میں بھی ہیں تو آپ سوال لکھے ہوئے بھیج سکتے ہیں منسٹری کو، اور منسٹری اس کا لکھا ہوا جواب واپس بھیج سکتی ہے. اب اس کی اہمیت کیا ہے یہ میں ایکسپلین کروں گا. پہلے میں اپنے گیسٹ کو انٹروڈیوس کر دوں. ہمارے ساتھ آج ہیں آیت اللہ درانی صاحب، جنرل سیکریٹری پیپلز پارٹی فار بلوچستان، سینئر رہنما فار دا پیپلز پارٹی. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سر. ان کے ساتھ ہیں حامد خان صاحب، سینٹرل سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے. آپ لوگوں نے آج کل الیکشنز کی، انٹر پارٹی الیکشنز کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو پیمال کر دیا. سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے. اور پرویز ملک صاحب پی ایم ایل نون کے ایم این اے ہیں، لاہور کے پی ایم ایل نون سیکٹر کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. بہت شکریہ آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. اگر آپ سب کی اجازت سے میں آیت اللہ درانی صاحب سے یہ سوال پوچھوں، کیونکہ یہ میرے خیال سے سرکار کے حوالے سے سوال ہے. سر، یہ قادر گیلانی صاحب کی جو اسپیچ تھی، یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ تھا یا یہ آپ کی کوشش ہوگی کہ یہ انہی کا اپنا خیال ہے اور ان کی اپنی رائے ہے، اور ایک ہسٹورک اوکیزن ہے کہ والد صاحب کو آپ نے نکالا تو ان کے بیٹے آ گئے جگہ پہ، پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کا خیالات زندہ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قادر گیلانی صاحب کو مبارک ہو، اور پوری قوم کو بھی مبارک ہو کہ قادر گیلانی صاحب اپنے سیٹ کو عوام کے اعتماد کے ساتھ پھر جیت گئے. نمبر 2، وہ ایک سیاسی اس وقت پارلیمان کے ممبر ہیں، اور یہ کہہ دینا کہ کیا وہ اپنے سپیچ کو پہلے سے لکھ کر کے رکھا ہوا تھا، میرے خیال میں وہ فی البدی میں کہہ رہے تھے. ٹھیک. اور وہ نروس تھے سر، ان کے ہاتھ کام ظاہر اتنا بڑا اوکیزن تھا. نہیں، برائی نہیں ہے اس میں کوئی. نروس نہیں تھے، بلکہ وہ اسپیچ جو کچھ بھی کہہ رہے تھے وہ ان کے اپنے جذبات تھے، علمی سطح پر، سیاسی طور پر، اور اس نے جو کچھ بھی ڈیلیور کیا ہے وہ ان ہول، اگر آپ بھی اس کے زد میں ہو، آپ سے بھی کہا جائے
کہ یہ چینل آپ کو بھی اسی طرح کہے تو آپ کا بھائی بھی اسی طرح ریئیکٹ کرے گا. اگر چینل آپ کو بغیر پوچھے آپ کو بھی نکال دے اور اپنے سسٹم سے ایسے ہی بیک کالم میں جنبش ہٹا دے تو پھر وہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا بھائی آپ کا بیٹا جب آئے گا وہ ضرور اس طرح کا ریئیکٹ کرے گا. لیکن میرے خیال میں اس نے کسی جگہ بھی قانون کو یا کسی چیز کو عدالت کی طرف سے پوچھیں. وہ وکیل صاحب کے پاس تو ہے نا, یہ لوگ تو ویسے بھی یہ وکیل ہے تو ان کے پاس تو علم ہوگی کہ وہ کسی قاتل کو بھی معاف کروانے کے لیے کیسے راستہ نکال لیتے ہیں. تو ہو جاتا ہے. پولیٹیکلی میں بات کر رہا ہوں آپ سے, پولیٹیکلی انہوں نے اپنے جو کچھ بھی اس کے ساتھ پالیٹکس میں تھی ہوئی ہے اور ہو رہا ہے اس کا اس نے اظہار کیا ہے کہ جو کہ میرے بہت اچھی اسپیچ تھی, بہت اچھی طریقے سے پریپیئر تھی اور وہ ویل پریپیئرڈ تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ کسی اور نے لکھی ہوگی کیونکہ وہ توہین عوام وہ جو کٹ فریز تھی نا وہ کہتے کہتے توہین عدالت. آپ نے کوئی 2 یا 3 دفعہ اس بات کو دہرایا کہ شاید کسی نے اس کو بنا کر کے دیا ہے, شاید خود ہی پلان کیا. کیا یہ آپ کے سامنے جو لکھا ہوا ہے کیا تیاری والی اسپیچ تھی؟ کیا یہ کسی اور نے نہیں لکھا تو اس کا بھی نہیں تھا, اس کو بھی اپنے تیاری تھی لیکن اس کو بھی اپنے بس آپ اپنے اس میں سمجھیں کہ اس کی کیونکہ یہ میرے سامنے جو لکھا ہوا ہے یہ آدھے گھنٹے پہلے کا واقعہ ہے اس لیے اس کی تیاری میری اتنی زیادہ اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ. حامد خان صاحب, خلق خدا کی عدالت لگی یہ تو ٹھیک ہے, یہ اچھی جملے بازی ہے, لیکن سر بد اخلاقی سے گھر بھیجا, واٹ ڈو یو تھنک؟ بہت افسوسناک بات ہے, انتہا کی افسوسناک بات ہے. اور بد اخلاقی انہوں نے کی ہے عدلیہ کے ساتھ. نہیں سر, انہوں نے عدلیہ کی بات نہیں کی, انہوں نے بس کہا بد اخلاقی سے گھر بھیجا گیا. طور پہ گھر بھیجا گیا, اس عدلیہ نے بھیجا ہے نا, تو بد اخلاقی انہوں نے عدلیہ کے ساتھ کی ہے کہ وہ پہنچی نہیں. بالکل نہیں, آپ کے سامنے ہے, فیکٹس آر کلیئر. پہ کہاں کس نے بھیجا گھر؟ ٹھیک, گھر تو عدلیہ کا ایک فیصلہ ہے نا جس کے بنیاد پر وہ گھر گئے. تو اس کو بد اخلاقی کہنا تو اس کا مطلب عدلیہ پر الزام لگانے کی بات ہے, اور میں یہ سمجھوں گا کہ یہ انہوں نے عدلیہ کے ساتھ بد اخلاقی. ٹھیک, پروفیسر صاحب آپ کا خیال؟ دیکھیں میں وہاں موجود تھا. ایک تو جو پارلیمنٹری ٹریڈیشنز ہیں اس میں یہ نعرہ بازی بالکل سر وہ تو نہیں کر رہے, افسوس ہوا نا, یہ گیس نہیں تھے بٹ گیس کو آپ پھر باہر نکال سکتے. سر پارلیمنٹری ٹریڈیشن ویسے کیپٹن صدر کے موقع ماننا اسپیکر صاحب نے بار بار ان کو موقع دیا, وہ مطلب اچھی بات نہیں ہے نا, روایتیں اچھی قائم کرنی چاہیے, بری تو نہیں قائم کرنی چاہیے. اب دیکھیں ہی از اے ویری ینگ مین ہے, انہوں نے ابھی جیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا غصہ, اپنے والد کا سارا غصہ اس تقریب میں, اس کا اظہار, اس کو آپ مانیں گے اچھی تقریب. دیکھیں میرے حساب سے اچھی تقریب نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں وہی جو پیپلز پارٹی کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے کہ آپ نے اداروں کو دھمکانا ہے, ڈرانا ہے, ان کے ساتھ کانفرنٹریشن کریے, یہ اس کی بات ہے. لیکن پروفیسر صاحب آپ یہ مانیں گے نا سر, وہ جو گھر بھجوایا نہیں انہوں نے, بلکہ یہ کہا کہ نکالا گیا, انہوں نے کہا نکالا گیا, اگر میری یاد صحیح ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں یہ غصے سے بھری ہوئی تھی. بد اخلاقی سے گھر بھیجا, یہ انہوں نے کہا بد اخلاقی سے گھر بھیجا, گھر نہیں نکالا گیا. اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی ایک ان کی جو پالیسی ہے, اس میں ان کو پارٹی نے فیڈ کیا ہوگا, اور خود ان کے اپنے جذبات کے, ان کے والد کا ایک بہت بڑا نقصان تو ہوا ہے, گو ان کی اپنی وجہ سے ہوا ہے, مگر ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے. تو یہ غصے سے بھری ہوئی ینگ مین سے آپ لیکن ایکسپیکٹ جملے بازی بہت ایکسپیکٹ نہیں سر, مگر اس میں کوئی اچھی بات کی کوئی میسج جو تھا, میسج پھر وہ لڑائی کی بات, میسج وہ پھر لڑائی کی بات. اگر میں موضوع کی طرف آ سکوں, اس سے پہلے یہ نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کے یہ پیپر ہوتے ہیں نا, دورانی صاحب یہ آپ سب سے سوال ہے, پلیز ایوری ون پلیز چپ ان, یہ کوئی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹرن بائی ٹرن. پیج 6 پہ یہ منسٹر فار ڈیفینس, ہمارے جو ڈیفینس کے منسٹر نوید قمر صاحب ہیں, ان سے سوال کیا گیا ہے مس شیرین ارشد خان صاحبہ کا, اور وہ سوال اس حوالے سے ہے کہ پی آئی اے کیونکہ ہمارے ملک میں جو دفاع کے ادارے ہیں یا پھر جو دفاع کی منسٹری ہے وہ کم از کم دفاع کے اداروں کو کچھ نہیں کہتی, تو وہ پی آئی اے کے اوپر فوکس کرتی ہے. سر یہ میری منسٹری, آپ کی منسٹری, یہ عوام کے ٹیکس کے پیسے, یہ ہماری بیوروکریسی کیا ہینڈل کر رہی ہے؟ یہ چوائس آف پاکستانی, ابھی یہ کویسچن ہے منسٹر کو کہ پاکستانی, یورپین اور ویجیٹیرین کھانا جو ہے وہ ساری انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک فلائٹس پہ مہیا ہے. اس کے علاوہ چائنیز فوڈ ملتا ہے فار ایسٹ کی روٹس پہ. اس کے علاوہ 203 فریش ایئر ہوسٹ, انڈکشن آف 203 فریش ایئر ہوسٹسز, اس سے کچھ بہتر الفاظ بھی استعمال کیے جا سکتے تھے. اور سر انٹروڈکشن آف ایکسلنٹ سروس ود اے اسمائل. ٹھیک, یہ پی آئی اے کے حوالے سے ہمارے لا میکرز بات کر رہے ہیں, یہ مینجمنٹ کی باتیں ہیں. اس کے کیوں میں یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں, یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, اس لیے پیج 8 پہ مسز نثار تنویر نے منسٹر فار ہیومن رائٹس سے پوچھا کہ کتنی عورتیں ہیں جو کہ مغوی ہیں, کتنی عورتیں ہیں جو ڈسیبلڈ ہیں, کتنی عورتیں ہیں جو کہ سیریسلی ڈسیبلڈ ہیں, جو کہ سفر کر رہی ہیں, جن کی طبیعت خراب ہے, جو کہ جن کو بیماریاں ہیں, برن کیسز کتنے ہیں, کتنی عورتوں کو جلایا گیا ہے. سر یہ اور لسٹ گوز آن, اس کے 5-6 اور پوائنٹس ہیں. آپ سب سے یہ سوال کہ لا میکر کا کام پیج 8 پہ ہے نا سر,
یہ پیج 6 پہ تو یہ پی آئی اے کا کوئی مڈل مینیجر مڈل انکم آدمی اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتا ہے نا کہ ایئر ہوسٹس ہائر کی, کھانا کون سا کہاں جائے ود دا انفارمیشن. مطلب منسٹری آف ڈیفینس سے آپ اجازت لے رہے ہیں یا منسٹری آف ڈیفینس اس پہ غور کر رہی ہے کہ کھانا کس طرح کا کہاں جائے گا ایک جہاز پہ. آپ سمجھتے ہیں یہ ہمارا ٹیکس پیئر کا پیسہ اور آپ کا قیمتی وقت کا ضیاع ہے؟ یہ دیکھیں جواب تو اس آرگنائزیشن سے آتا ہے, منسٹر تو اس کو پریزنٹ کرتا ہے نا, منسٹر یا پارلیمنٹری سیکرٹری. یہ جواب اس ادارے کا ہے اور وہیں ان کے اپنے ایک سیکشن ہوتا ہے جس میں یہ ہر چیز کو بالکل ٹھیک. لیکن سر میرا سوال یہ کہ اگر میری گلیاں, میری سڑکیں اور میری سوئی گیس کنیکشنز اور میرے پی آئی اے پہ سرو ہوا ہوا کھانا میرا منسٹر ڈیسائیڈ کرے گا تو منسٹر قانون کب بنائے گا؟ آپ کو اس میں کوئی پرابلم نہیں نظر آ رہی درائیں صاحب؟ دیکھیے جب کوئی چیز آ جاتا ہے نا قومی سطح پہ جی کوشچن ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی شخص امینڈمنٹ کر کے بتا دے. مطلب اسی طرح کی قانون سازی ایک بات آ گئی تھی کہ شراب سرو نہیں ہوگا, سگریٹ پینے کے لیے بھی اسی طرح کا پابندی لگی. اگر اس ادارے نے اس کو پابندی لگائی ہو, کسی سیکشن نے اس کو پابندی لگوا دی, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مولوی فاروق کی طرح آ کر کے سپریم کورٹ میں سو موٹو نوٹس کروا دیتا تو خدشہ ہوتا ہے. تو لہٰذا پارلیمان کا حق ہے کہ وہ اگر کوئی بہت بڑے من جملہ ٹوٹل ملک کی سطح پر فرد کی نہیں, ایک بہت بڑی پالیسی میکنگ کا فیصلہ ہے تو اس پر وہ بحث کر سکتا ہے. اور بحث کرنے کے لیے اسی لیے کوشچنز آتے ہیں. تو یہ اویئرنیس ہے. ٹھیک ہے, سوال بریک لینی ہے. پھر صاحب آپ اور حامد خان صاحب کا اسی موضوع پہ ہم گفتگو اور کریں گے, یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ویوز آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے. بیک ود یو آفٹر بریک.